میں آپ کی خدمت میں اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 2 صحابہ کرام کی بات نقل کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر کائنات سے پیار کیسے کیا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں ایک تفصیل لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پھانسی کے پھندے پر لے جا کر ایک سوال کیا تھا۔ عین اس وقت جب حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پر تھے، کہا اتنا کہہ دے ان محمدن فی مکانک، کہ تیری جگہ میں تیرا نبی ہوتا، آج وہ سے تکلیف ہوتی تو بچ جاتا، صرف یہ جملہ کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ یعنی کتنی بڑی آفر پیش کی جا رہی ہے، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اظہار نفرت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا نا، وہ آپ کے اور میرے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ ما احب انی فی اہلی و ولدی وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد یشوک بشوکت ونادى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ظالمو، یہ جملہ تو بہت بڑا ہے، میں گھر میں آرام کے اندر ہوں، بیوی بچوں میں ہوں، اور حضور پاک کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے، تم اتنی بڑی بات کرتے ہو۔ یعنی اپنے منہ سے بھی وہ لفظ نہ نکالا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کسی مسئلے پر کچھ اوپر نیچے کا معاملہ تھا۔ تو ہم اپنے معاملات کو، کاروبار کو، برادری کو، حالات کو، خاندان کو، رسم و رواج کو دیکھ کر شریعت کو توڑ دیں، یہ مسئلہ نہیں۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا ایمانی جذبہ ایسا ہو، بلکہ ہم اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے احبا، اپنے متعلقین، متوسلین، دوستوں تک یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو جب دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، ذات اقدس کی بات آ جائے، سرکار کی بات آ جائے، پھر آپ کی اور میرے کاروبار کی بات اور باقی باتیں نہیں چلیں گی۔ یہ ذہن دینا چاہیے، یہ ذہن ہوگا تو پھر بات بنے گی، اور اگر یہ ذہن نہ ہو تو پھر ہمارے لیے نجات نہیں۔ دوسرے صحابی جن کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں اور ان کی قربانی کو دیکھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں اور ان کی دین سے محبت، مودت اور رسول اللہ سے پیار کو دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت بڑے واقعات کھل جائیں گے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بطور غلام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں خرید و فروخت انسانوں کی ہوا کرتی تھی، اور انہیں غلام بنایا گیا تھا، معلومات نہیں تھی کہ یہ بندہ آزاد ہے، کسی نے خواہ مخواہ سے غلام بنایا۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں تھے، ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا اور ان کو ماں سے کھینچ کر لوگوں میں جا کے بیچ دیا، اور اس پر انہیں بڑے رقم ملی۔ وہ بکتے بکتے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے نے خریدا اور حضرت خدیجہ کو اپنی خالہ کو تحفہ دے دیا۔ حضرت خدیجہ کی شادی اللہ کے رسول سے ہوئی تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام کو ہدیہ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے۔ حضرت زید قسمت کھلی نا، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے اعلان کے وقت حضرت علی نابالغ ہے، تو بچپن میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کی ذات اقدس کو نصیب ہوا ہے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک علیہ السلام کی حرم، حضور کی عزت، ام المؤمنین، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو قبول فرماتے۔ یہ گھر میں بچے ہیں حضرت زید، تو غلاموں میں اس دھرتی پہ سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق پیار کا معاملہ تھا، کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ مجھے اس گھر میں کوئی نفرت ملی ہے، ہمیشہ پیار کو دیکھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے بازار میں گئے تو ان کی بستی کسی دوسرے علاقے میں یمن کی طرف تھی، وہاں کے کچھ لوگ ویسے آئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ زید حارثہ کا بیٹا نہیں ہے؟
یہ تو وہی ہے جو ہمارے علاقے میں ایک خاتون سے بچہ چھینا گیا تھا، وہی ہے، تھوڑا بہت سوال جواب کیا تو وہ سمجھ گئے۔ تو انہوں نے کہا زید کہاں ہو؟ انہوں نے کہا میں تو قریش ہو کہ گھر میں بطور غلام فلاں فلاں، پوری بات پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے تیری ماں اور باپ تیرے لیے رو رو کے آدھے ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو یہاں خوش ہوں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ اس بندے کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں یا اپنی ماں کے پاس ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پتہ آتا سارا پوچھا، اور گھر جا گئے نا جب اپنی علاقے میں، تو جا کر پہلے حضرت حارثہ کو جو حضرت زید کے والد ہیں ان کو جا کر بتایا کہ آپ کے بچے کی خبر۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ، اتنا عرصہ ہو گیا، ماں گھر میں رو رہی ہے اور ہم باہر بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا ہم مل کے آئے ہیں، تمہارا بیٹا مکہ مکرمہ میں۔ تو مل کے آئے؟ کہ جی میں خود مل کے آئے۔ اس کے والد کے لیے وہ دن عید کا تھا کہ مجھے اپنے بچے کی خوشخبری ملی اور زندہ سلامت ملی۔ گھر میں جا کے اس کی ماں کو بتایا، اس نے کہا شام کا انتظار نہ کر، ابھی چل اور جا لے کر آ۔ چچو، والد اور ان کا بھائی، حضرت زید کے بڑے بھائی کا نام ہے جبلہ بن حارثہ، یہ 3 بندے مکہ مکرمہ آئے ہیں، کتنا سفر کر کے آئے اور اپنے ساتھ بوریاں بھر کے لائے اس وقت کے درہم دیناروں کی، کہ پتہ نہیں وہ کتنا اس کا مول لگائیں، کتنی قیمت لگائیں، منہ مانگا پیسہ دینا پڑے گا تب جا کر کوئی آزادی ملے گی ہمارے بچے کو۔ اور یہ آ گئے